اسٹرانگ عظمیٰ چونکہ انہوں نے اپنے ہسبینڈ کی دوسری شادی کروائی، خود کروائی، اور اس کے علاوہ اس وجہ سے وہ بہت زیادہ پریفریبل ہے اور ان کو سر پہ بٹھایا جانا چاہیے، ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ کوثر جو ہیں اب وہ تو اس کمبل کی مثال بن چکی ہیں کہ کمبل کو ہم چھوڑ رہے ہیں لیکن کمبل ہمیں چھوڑنے کا نام نہیں لے رہا۔ اس کے علاوہ فرنیچر کا قصہ جو ہے وہ گھوم پھر کے فرنیچر والا قصہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، کوثر جان نہیں چھوڑ رہی، اور معاملہ جتنا ختم کرنے کی کوشش کی جائے وہ اتنا ہی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بابر کے لاگز بھی آ رہے ہیں، اسٹرانگ عظمیٰ بھی آ گئی ہے، کہانی جو ہے وہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر اور گھومتی پھرتی چلی جا رہی ہے۔ لوگ بات ختم کرنا چاہ رہے ہیں لیکن جو لاگز بنانے والے ہیں وہ اس بات کو ختم نہیں کر رہے۔ نکاح نامہ جعلی ہے کیونکہ اس پہ اسٹیمپ پیپر نہیں ہے، اور بہت کچھ ہماری آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ملے گا۔ چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیں، چینل ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ آپ لوگ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں، اور انشاءاللہ اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے اور آباد ہوں گے۔ تو آج ہم اپنی بہت سی چیزوں کو ڈسکس کریں گے، بہت سے لوگوں کو ہم نے آج ڈسکس کرنا ہے، اور ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ آج کل کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، کیا معاملات ہیں، کچھ نئی پرانی ساری چیزیں مکس ہو رہی ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہم جہاں سے معاملہ سٹارٹ کریں گے وہ پہلے، کیونکہ وہ لاگ پہلے آیا تھا اس لیے ہم اس کو پہلے ڈسکس کریں گے۔ اسٹرانگ عظمیٰ نے جو انٹرویو کیا اس پہ بات کریں گے۔ تو میں بہت معذرت کے ساتھ یہ کہوں گی لیکن کہ اسٹرانگ عظمیٰ کا جو انٹرویو ہے اس کا سر پاؤں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن چونکہ اسٹرانگ عظمیٰ جو ہے، لیکن وہ جب یہ بات کہتی ہیں، انہوں نے ایک کسی کی آج کے جو تھا ریئیکشن، کہہ لیں ریئیکشن میں کسی کی ان کی وائس سنائی گئی، تو انہوں نے اس میں کہا کہ چونکہ میرا چینل ہی ایسا ہے کہ میں لوگوں کے انٹرویو لیتی ہوں، تو میں اسی سلسلے میں ستارہ یاسین کے گھر گئی تھی اور میں ان کا انٹرویو لینا چاہ رہی تھی۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو اسٹرانگ عظمیٰ ہیں ان کا انٹرویو لینے کا انداز اور ان کا انٹرویو کا جو ایک اینکر پرسن کو جس طرح ہونا چاہیے تھا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر وہ انٹرویو لیتی ہیں اور ان کے چینل کا کام یہی ہے اور وہ ریگولر لے رہی ہیں، ان کے لیے یہ نئی چیز نہیں تھی، تو معذرت کے ساتھ کہ انٹرویو ایسے نہیں لیے جاتے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ کہ ان کے کوسچن بہت ہی بچکانہ سے تھے، بہت غیر سنجیدہ قسم کا یہ انٹرویو تھا، اور وہ تمام باتیں جو اس انٹرویو میں ڈسکس کی گئی ہیں وہ ساری ہم لوگوں کو پہلے کا پتہ ہے، ہم کو کیا سب کو پتہ ہے۔ انہوں نے جتنے کوسچن کیے ہیں وہ سب کو پتہ ہے۔ یہ کوئی کوسچن نہیں ہے کہ آپ نے جب انٹرویو آپ نے جب سائن کیے تو کیا سوچا تھا، تو میں نے سائن کیے تو یہ سوچا تھا، تو وہ اپنی سٹوری کو بھی ساتھ ساتھ چلاتی رہی ہیں، لیکن ظاہرہ ان کا بھی یہ حق تھا کہ وہ اپنے آپ کو بھی اس میں پروموٹ کرتی۔ اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ اسٹرانگ عظمیٰ کے جو کوسچن تھے وہ بڑے عجیب و غریب قسم کے تھے۔ اچھا، پہلی چیز میں کریکشن یہ کر دوں ان سے کہ وہ فرما رہی تھی، ساجد صاحب سے کہہ رہی تھی کہ آپ کی بیوی اتنی ہینڈسم ہے تو آپ نے کیا ضرورت تھی، کیوں آپ نے شادی کی؟ تو میں آپ کی کریکشن یہاں کر دوں کہ لیڈیز کے لیے ہینڈسم کا لفظ یوز نہیں ہوتا، بیوٹیفل، اسمارٹ، گڈ لکنگ یوز ہو جاتا ہے۔ ہینڈسم کا جو لفظ ہے یہ مردوں کے لیے یوز ہوتا ہے، جینٹس کے لیے یوز ہوتا ہے، لیڈیز کے لیے یوز نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ آپ نے کہا جی آپ کو بہت سارے بچے مل گئے ہیں، کوثر سے آپ کہہ رہی ہیں، تو ان کے تو اللہ انہیں زندگی دے صرف 3 بچے ہیں، بہت سارے بچے نہیں ہیں ان کے، اور انشاءاللہ اللہ ان پہ رحم کرے اور ان کی بھی، کوثر کی بھی گود بھر جائے گی کچھ عرصے میں۔ اس کے علاوہ یہ چیز ہے کہ وہ تمام چیزیں جو ستارہ ہم لوگوں کو پہلے بتا چکی ہیں، وہ ساری چیزیں وہ جب پنجاب گئی تھیں تو وہ سب کچھ بھول کے اور وہ سب چیزیں پیچھے رہ گئی تھیں، اور کوثر کا جو کردار ہے وہ وہاں پر بالکل مائنس ہو گیا تھا، اور اس میں ستارہ تھی، ان کے میاں تھے، اور وہ لوگ بڑی ہنستی مسکراتی زندگی گزار رہے تھے، اور وہاں جا کے ایسا کوئی تاثر نہیں ملا کہ جس میں ہم لوگ یہ بات کہیں کہ ستارہ کو کسی پرابلم میں، اللہ انہیں خوش رکھے، لیکن وہ جیسا بتاتی ہیں کہ میں کافی پرابلم میں تھی، تو ایسا ہمیں وہاں پر کچھ بھی نہیں لگا۔ جیسے ہی وہ کراچی واپس آئی ہیں، ان کی وہی سٹوری جو وہ جہاں سے چھوڑ کے گئی تھی پنجاب،
وہیں سے انہوں نے اپنی سٹوری کا سٹارٹ لیا ہے. انہوں نے وہاں سے سٹوری شروع کیا اور انہوں نے وہیں سے یہ بات کہنی شروع کی ہے کہ میرے ہسبینڈ نے میرے ساتھ یہ کیا، زیادتی ہو گئی. اب آیت کی روٹین بن چکی ہے کہ مسٹ ہے کہ جب وہ ساجد صاحب گھر سے نکل رہے ہوتے ہیں آیت رو رہی ہوتی ہیں. اچھا، اس کے ساتھ میں ایک کوریکشن کر دوں کہ آیت کا لفظ جو ہے کہ چونکہ ہم قرآن پاک کی آیت سے یہ لفظ لیا جاتا ہے، تو ستارہ یاسین صاحبہ سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ آیت کو آیت ہی بولا کریں، آیت کو آئیو نہ بولا کریں، کیونکہ آپ آیت کو جب آئیو کہتی ہیں تو آیت لفظ کو بگڑنا نہیں چاہیے. یہ کچھ ہمارے ورڈز ایسے ہیں جن کو ہم چینج نہیں کر سکتے کہ ہم انہیں بگاڑتے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ آیت کے لفظ کو بگاڑ کے آئیو بولیں. آپ آیت کو آیت ہی کہا کریں. اس کے علاوہ یہ کہ وہ اب روز ان کی روٹین بن چکی ہے، وہ روتی ہے اور وہ چلے جاتے ہیں. اب مطلب لوگوں کو یہ چیز دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ساجد صاحب جو ہے ان کا رویہ جو ہے کچھ اس کے ساتھ ستارہ کے ساتھ صحیح نہیں ہے. اچھا، ایک چیز میں آپ لوگوں کو کلیئر کر دوں، ہم ان کی جو بات ہے چلیں مان لیتے ہیں 2 منٹ کے لیے. میں ستارہ کے ساتھ اگر یہ سچ مچ شادی ہوئی یا سچ مچ جو بھی ہوا تو ستارہ کے ساتھ ہمدردیاں ہیں، ہر عورت کی ہمدردی ہے چونکہ وہ فرسٹ وائف ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی. لیکن جب ستارہ جھوٹ بولتی ہیں تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ ان کے ہسبینڈ نے دوسری شادی کر لی، ان کے ساتھ جو بھی پرابلمز ہوئی ہیں وہ غلط ہے، یہ جو چیزیں فیس کر رہی ہیں وہ غلط ہے. پرابلم صرف وہاں آتی ہے جہاں پر یہ جھوٹ بولتی ہیں، اور جب یہ جھوٹ بولتی ہیں تو ہم لوگ ڈاؤٹ میں ہوتے ہیں کہ یہ جھوٹ کیوں بولا. جب یہ بات سچ ہے تو پھر یہ کیوں جھوٹ. اب میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جو میرا خیال ہے 2 دن پرانی ویڈیو ہے. اس میں نے یہ بات کہی تھی کہ آپ کی جو پرانی ویڈیوز ہیں میک اپ والی، اس میں آپ کا ٹیبل میک اپ سے بھرا ہوا ہے، آپ کے پاس اتنی زیادہ جویلری ہے، اتنی چیزیں، یہ سب کچھ آپ خرید سکتی تھی، آپ اپنی لائف کی باقی کام کر سکتی تھی، تو پھر آپ نے طیبہ کا ایڈمیشن کیوں نہیں کروایا. میں نے اپنی ویڈیو میں یہ بات کہی تھی. تو آج کی ویڈیو میں جو ہے مطلب کہ آج کیا دن ہے جناب، ٹیوزڈے آج ٹیوزڈے کو یہ بات ستارہ نے کہی ہے کہ میں اپنی کزن سے جویلری مانگتی تھی اور ادھر ادھر سے میں لیتی تھی اور میں اپنے لاگ بنایا کرتی تھی. یہ بات ستارہ نے آج کے ہی ہے ٹیوزڈے والی ویڈیو میں اپنے لاگ میں. آپ لوگ بے شک ان کا لاگ دیکھ لیجئے. انہوں نے کہا میں اپنی کزن سے مانگتی تھی جویلری، میں کبھی بہن سے ادھر سے لے لیتی تھی، کبھی کسی سے لے لیتی تھی، اور میں جو ہے وہ لاگ بنایا کرتی تھی. اب آپ میری بات سنیں کہ ستارہ کا جو عید والا لاگ ہے، عید اسپیشل، جس پہ انہوں نے آیت کے نام سے وہ بنایا ہوا ہے کہ آیت یاسین کا ولاگ بنا عید اسپیشل ہے، تو اس میں وہ یہ اپنی جویلری انہوں نے نکالی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں وقتاً فوقتاً جویلری جو ہے جب کوئی ایونٹ ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے تو میں جویلری خریدتی رہتی ہوں اور میں لیتی رہتی ہوں، مجھے جویلری کا شوق ہے. اور یہ دیکھیں میرے پاس کتنی زیادہ جویلری جمع ہو گئی ہے. تو اس لیے میرے پاس چونکہ بہت زیادہ جویلری ہے، کیونکہ میں ساتھ خریدتی رہتی ہوں، لیتی رہتی ہوں، اس وجہ سے عید پہ مجھے جویلری لینے کی ضرورت نہیں پیش آئی اور میں نے جویلری نئی نہیں خریدی. آپ لوگ جائیں ان کی ویڈیوز میں اور دیکھیں، اگر میں غلط کہہ رہی ہوں تو پھر آپ مجھے کومنٹ میں بتائیں کہ میں نے غلط بات کی. لیکن ستارہ آج کی ویڈیو میں فرما رہی ہیں کہ بھائی یہ میں تو ادھار لیتی ہوتی تھی جویلری اور میں یہ کرتی تھی، تو وہ جب آپ ایسی باتیں کرتی ہیں تو آپ مشکوک ہوتی ہیں. جب آپ ایسی بات کرتی ہیں تو پھر آپ کی جو آپ سچ کہہ رہی ہوتی ہیں وہ بھی مشکوک ہو جاتا ہے. دوسری چیز، نکاح نامہ جو ہے اس میں ایج جو ہے اس میں آپ کوئی بلنڈر نہیں مار سکتے. ایج کے معاملے میں کوئی بلنڈر آپ نہیں کر سکتے. یہ رول بہت سخت ہے. جو آپ کی ایج ہوتی ہے، جو آپ کے بے فارم، اگر آپ کا آئی ڈی کارڈ نہیں ہے بے فارم ہوگا، آپ کا بے فارم نہیں ہے، آپ کے پیرنٹس کا ہوگا، آپ کے بھائی کا، بہن کا، پیر ماں کا، باپ کا، کسی کا بھی بے فارم ہو، اس کی طرف سے آپ کا نکاح جو ہے وہ ہوگا اور وہ اسی سیریل میں چلا آئے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ایک نکاح نامے میں آپ کی ایج 36 لکھی ہو اور دوسرے نکاح نامے میں آپ کی ایج 26 لکھی ہو. تو جب ایسی چیزیں آتی ہیں تو وہ سب لوگوں کو بلنڈر ہی لگتا ہے. تو آپ کو خود جب آپ بلنڈر ماریں گے تو پھر آپ دوسرے بندے سے یہ کہیں گے کہ کیوں کہا گیا، کہ آپ کو غلط کیوں کہا گیا، اور آپ کے سپورٹر جو ہیں وہ الٹے سیدھی باتیں پھر کرنا شروع کر دیتے ہیں.
تو بات یہ ہے کہ آپ جب بلنڈر مارنا چھوڑ دیں گی تو لوگ آپ پہ تنقید کرنا چھوڑ دیں گے۔ دوسری بات فرنیچر کی، تو یہ بات آپ کو کیوں کلیئر نہیں ہو رہی کہ آپ کو کسی نے بھی یہ بات نہیں کہی کہ فرنیچر آپ کا نہیں ہے؟ آپ کو کس نے یہ کہا کہ وہ فرنیچر آپ مانگ کر لائیں؟ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ کوثر جو ہیں ان کا فیملی بیک گراؤنڈ اتنا سٹرونگ نہیں ہے، ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ اتنے سٹرونگ نہیں ہیں مالی طور پر کہ وہ آپ کو اتنا ایکسپینسو قسم کا فرنیچر کوثر کو جہیز میں دیں۔ پھر آپ وہاں پنجاب میں یہ بلنڈر مار کر آئی ہیں کہ جو کمرہ میں نے خریدا ہے اس میں رکھنے کے لیے کوثر کا فرنیچر سامان آ رہا ہے، لیکن آپ پنجاب سے آ گئی ہیں اور اس کا کوثر کا کوئی سامان جو ہے اس نے کمرے میں شفٹ نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ یہاں آ کے نیا فرنیچر جو ہے آپ فرما رہی ہیں، یہ اس کے بھائیوں نے اسے اتنا قیمتی فرنیچر جو آپ دکھا رہی ہیں چیزیں اس میں وہ اتنے نہیں لگ رہے سٹرونگ کہ وہ اتنا ایکسپینسو دیں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے وہ روم سیٹ کر کے دکھایا کہ بھئی یہ ادھر فرنیچر رکھا ہوا ہے۔ تو بات ایسے ہے کہ جو میری انفارمیشن ہے یا جو مجھے معلومات ملی ہیں اس کے مطابق آپ کا جو وہ گھر ہے جو آپ کے فادر نے آپ کو دیا ہے، وہ سارا گھر آپ جو ہے وہ آپ نے رینٹ پہ دے دیا ہے، کسی کو آپ نے دے دیا ہے۔ اب مجھے نہیں مطلب وہ آپ کے ریلیٹیو بھی ہو سکتے ہیں جن کو آپ نے رینٹ پہ دیا ہے، کیونکہ جن کو آپ نے رینٹ پہ دیا ہے مجھے ان کا نہیں معلوم کہ وہ کون لوگ ہیں، لیکن یہ میری انفارمیشن پکی ہے کہ آپ نے وہ اپنا گھر رینٹ پہ دے دی ہے۔ اور جو روم آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ کوثر کا ہے، اس روم میں آپ اپنا تمام چیزیں جو آپ کی ہیں فرنیچر کے علاوہ بھی وہ تمام چیزیں آپ اس روم میں بند کریں گی اور اس روم میں آپ لاک لگائیں گی، اور وہ ایک روم آپ نے اپنے پاس رکھا ہے، باقی گھر آپ نے کرائے پہ دے دی ہے۔ دوسری چیز، آپ جس پورشن میں رہ رہی ہیں اس کا نیچے والا جو پورشن ہے وہ گھر بھی آپ کا اپنا ذاتی گھر ہے جس میں آپ رہ رہی ہیں، اور جو نیچے والا پورشن ہے وہ آپ نے رینٹ پہ دینا ہے اور وہاں اسے آپ نے کلیئر کرنا تھا، اس وجہ سے آپ نے وہ سامان وہاں سے اٹھایا ہے۔ یہ ریئل سٹوری ہے، یہ ریئل بات ہے۔ اس کے علاوہ میں دوسری چیز پہ آ جاؤں جو مجھے وہ عظمیٰ صاحبہ ہیں، سٹرونگ عظمیٰ، تو آپ نے اپنے ہسبینڈ کی شادی بڑی ہنسی خوشی کروائی، آپ اس میں پیش تھی، آپ اس میں تیار ہوئی، سب کچھ ہوا، تو اب آپ اپنے ہسبینڈ سے گلہ آپ کا نہیں بنتا۔ تو اگر آپ یہ سمجھ، ٹھیک ہے مجبوریاں ہوں گی، لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ بعض اوقات انسان مجبوری میں فیصلے کرتا ہے، بعد میں اسے ان فیصلوں پہ نبھانا پڑتا ہے اور وہ نبھانا چاہتا بھی ہے لیکن اسے دکھ ہوتا ہے، یہ جگہ بات اپنی جگہ سے۔ لیکن ان تمام چیزوں کو اگر دیکھ لیں، سٹرونگ عظمیٰ کو دیکھ لیں اور بہت سے لوگوں کو دیکھ لیں، تو ہم ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے کہ دوسری شادی جو ہے اس سے ہم لوگ حوصلہ افزائی اس کی کریں۔ یہ اکا دکا کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں کوئی پرابلم ہوتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو شادی کی جاتی ہے۔ تو اب جو لوگ ستارہ کی سٹوری پہ یقین نہیں کر رہے تو اس کی ریزن بھی یہی ہے کہ نارملی اس کے ہسبینڈ کا رویہ بھی اس کے ساتھ بہت اچھا ہے، سب معاملات بہت اچھے ہیں۔ ایک بیوی والا بھی جو ہسبینڈ ہے نا، اس سے بھی آپ اگر ایک بار کہیں گے نا کہ میرے ساتھ فلاں جگہ چلو، تو دوسری بار آپ اسے کہیں گے تو وہ آپ کے ساتھ نہیں جائے گا، اس لیے کہ وہ کہے گا میں نے ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا، میں سارا دن آپ کا ڈرائیور بنا رہا ہوں۔ ایک بیوی والے بھی، تو دو بیویوں والے جو ہوتے ہیں اسے کیا چٹی پڑی ہوئی ہے کہ وہ پہلی بیوی کے نخرے اٹھاتا پھرے، کیوں بھائی اٹھائے گا؟ تو آپ فرما رہی ہیں کہ آپ کے ہسبینڈ نے دوسری شادی بھی کر لی ہے، تو پھر ان چیزوں سے لوگوں کو ڈاؤٹ آتا ہے، کیونکہ آپ کے ہسبینڈ آپ کے ساتھ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں ہر حوالے سے، آپ انہیں جو کہتی ہیں یہ کرو تو وہ چل پڑتے ہیں، یہ کرو وہ ادھر نکل جاتے، آپ انہیں دن میں 10 بار گھمائیں تو وہ گھومتے ہیں، آپ کہیں ادھر بیٹھے رہیں، یہ آپ ویڈیو بناتی ہیں، آپ باتیں کرتی ہیں، آپ سب کچھ کرتی ہیں، آپ کے جو ہے یہ وہ آپ خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں۔ اب آپ بتا رہی ہیں کہ میرے میاں جو ہیں وہ دیکھیں جی ہم سب بیٹھے ہوئے، وہ موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، تو آج کے دور میں آپ کہیں بھی چلے جائیں، ویٹنگ رومز میں چلے جائیں، ہاسپٹل میں چلے جائیں، بس سٹاپ پہ چلے جائیں، کہیں بھی جائیں، وہاں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں سب موبائل کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، اپنے اپنے موبائل کے ساتھ بزی ہوتے ہیں۔ آپ ہاسپٹل میں چلے جائیں، ویٹنگ کے لیے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، لیڈیز بیٹھی ہوتی ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ایک دوسرے سے باتیں کریں، سب اپنے اپنے موبائلوں پہ لوگ لگے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے بھی بات نہیں کرتے۔ تو اگر آپ کے میاں موبائل پہ لگے ہوئے، اب آپ نے اگر انہیں اچھا موبائل لے کر دے دیا ہے
اور آپ نے اپنے ہسبینڈ کو موبائل نیا نیا ان کو ملا ہوا ہے، اور آج کل تو پرانے موبائل بھی جن کے پاس ہیں ملے ہوئے جن کو، وہ تو لوگ تو لگے رہتے ہیں، اور آپ نے تو اپنے میاں کو یقیناً بہت اچھا موبائل خرید کر دیا ہوگا، تو وہ پھر اس وجہ سے اس موبائل کی جان ہی نہیں چھوڑتے۔ تو یہ تو آج کل ایک عام سی بات ہے، اس میں آپ کو اگنور کرنے والی ہرگز کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ آج کل ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ ہر دوسری عورت کمپلین کر رہی ہوتی ہے، میاں میرے موبائل میں بزی ہوتے ہیں، مجھے ٹائم نہیں دیا، مجھ سے بات نہیں کی، مطلب ہر تیسری عورت کا یہ ایشو اگر آپ وزٹ کریں تو یہ ہر تیسری عورت کا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد میں آؤں گی ایک صاحب کی طرف جو یہ فرما رہے ہیں کہ وہ ایک چینل ہے جس میں SJS کوئی اس طرح کا ان کا SJS شاید لاگ وہ بناتے ہیں، ریئیکشن بناتے ہیں، تو وہ فرما رہے ہیں کہ جناب سٹرونگ عظمیٰ نے جو کام کیا ہے وہ کوئی عورت نہیں کر سکتی، بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو ایسی عورتوں کو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں، اور ان کو سر آنکھوں پہ بٹھایا جائے اور انہیں بہت اونچی جگہ لے کے جایا جائے، کیونکہ انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ لوگ یہ باتیں جو ہیں یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ جب آپ ایک عورت، ایک مرد، بچے، گھر، آپ ایک اچھی لائف گزار سکتے ہیں، ایک دوسرے کو محبت پیار سے رہ سکتے ہیں، تو پھر آپ کو کیا تکلیف ہے کہ آپ دوسری شادی کو پرموٹ کریں گے؟ کیوں آپ پرموٹ کرنا چاہتے ہیں دوسری شادی کو؟ عظمیٰ نے یہ کام کیا، عظمیٰ کا اپنا پرسنل معاملہ ہے، اس نے اپنی خوشی سے ایسا کیا، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسری شادی کرنا کوئی بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ یہ بہت بڑا مذہب نے اجازت دی ہے کہ اگر آپ کسی مجبوری میں یہ کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں کسی وجہ سے، کسی ریزن سے، تو آپ کر سکتے ہیں۔ مذہب نے یہ نہیں کہا کہ ہر حال میں آپ نے کرنا ہے، اور عورتیں جو ہے وہ ہر حال میں آپ لوگوں کو سپورٹ کریں گی کہ آپ جائیں اور دوسری شادی کریں، ہرگز نہیں۔ جب آپ ایک عورت کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھی لائف گزار سکتے ہیں تو پھر آپ کو ہرگز دوسری شادی کی طرف نہیں جانا چاہیے، کیونکہ محبت کو بانٹا نہیں جا سکتا، نہ عورت بانٹ سکتی ہے نہ مرد بانٹ سکتا ہے۔ جس طرح مرد یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی اس کے علاوہ کسی دوسرے بندے کو چاہے، تو اسی طرح عورت بھی یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کی بیوی اس کا جو میاں ہے وہ اس کے علاوہ بھی کسی اور کے ساتھ شیئر اسے کرے، اور وہ محبت میں دوسری بھی حصے دار آ جائے۔ تو ہم دوسری شادی کو ہرگز سپورٹ نہیں کر سکتے، نہ ہی ہم اس عمل کو پرموٹ کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں کے ساتھ یہ ٹریجڈیز، میں اسے ٹریجڈی ہی کہوں گی، وہ اس لیے کہ جن خواتین کے ساتھ ایسا ہوا وہ بہت تکلیف میں ہیں۔ تو ستارہ کو جو اتنی زیادہ پبلسٹی ملی اس کی ریزن بھی یہی ہے کہ سب لوگوں نے اس عمل کو غلط مانا اور اس پہ ریئیکشن دیا، کیونکہ اجازت کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ لوگ ہر دوسرا بندہ یہ کرے اور آپ لوگ اپنے عیاشیوں کے لیے یہ کام دوسری شادیاں کرنا شروع کر دیں۔ یہ ایک نہیں، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ غلط ہے، کیونکہ جس چیز کے لیے آپ کے مذہب نے اجازت دی ہے وہ چیز غلط نہیں ہو سکتی، لیکن مذہب نے انسسٹ نہیں کیا کہ ہر مسلمان کرے گا۔ تو اگر آپ ایک اچھی لائف گزار رہے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر کے ساتھ، تو آپ کو ہرگز دوسری طرف نہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہ ایک اتنا آسان کام نہیں ہے۔ برابری رکھنا، برابر ہر کام کو رکھنا، ہر چیز کو رکھنا، ہر معاملے میں برابری کا سلوک رکھنا، یہ کام بہت مشکل ہے، اور ہر بندہ اس مشکل سے نہیں گزر سکتا، لہٰذا ہر بندہ اس راستے پہ نہ جائے۔ اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سٹرونگ عظمیٰ کو آپ لوگ بہت، اس نے وہ کام کیا ہے جو کوئی عورت نہیں کر سکتی، اس لیے سٹرونگ عظمیٰ کو آپ لوگ اٹھائیں جناب، خوب اٹھائیں، تو بالکل بھی نہیں۔ سٹرونگ عظمیٰ کی پرابلم ہوگی، سٹرونگ عظمیٰ کی پرابلم ہوگی، تو انہوں نے یہ کیا، لیکن اگر ستارہ کے ہسبینڈ نے سچ مچ شادی کی ہوئی ہے، میں اس لیے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ میں ابھی خود، میرے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے، ہم لوگ تو وہ بات کر رہے ہیں جو ہمیں جھوٹ پکڑے جاتے ہیں ستارہ کے، تو وہ ہم آپ لوگوں کے سامنے لے آتے ہیں۔ لیکن اگر ستارہ کے ہسبینڈ نے یہ شادی کی ہے تو اس نے بہت غلط کام کیا ہے۔ غلط اس لیے کہ وہ ماضی تھا اس کا، بات ختم ہو گئی، دونوں کی محبت اتنی سچی ہوتی، کوثر کی سچی ہوتی،
یا اس کے ساجد کی سچی ہوتی محبت تو وہ کسی اور سے شادی نہ کرتا ساجد کہتا کہ جیسے یہ بیٹھی ہوئی ہے میں بھی اسی طرح بیٹھا رہوں گا، میں کسی سے بھی شادی نہیں کروں گا، آج شادی نہیں ہو رہی 20 سال کے بعد ہو جائے، بالکل بھی نہ ہو، میں اسی کا ویٹ کروں گا اگر وہ اپنی محبت میں سچ ہے۔ یہ کیا بات ہے، دوسری شادی اس نے کر لی، 3 بچے اس نے پیدا کر لیے، اور اس کی 13 سال کے بعد اس سے پھر یاد آ گیا کہ وہ میری محبت تھی، کیونکہ اب یہاں تو میرا سارا کام پورا ہو گیا ہے، گھر بار سب چل گیا ہے، سب ٹھیک ہو گیا ہے، لہٰذا اب میں واپس جاؤں۔ میں کسی بھی ویڈیو میں کسی بھی جگہ یہ نہیں کہتی کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ ٹھیک ہوا ہے، میں کہیں بھی یہ بات نہیں کہتی کہ ساجد نے اچھا عمل کی ہے، میں ہمیشہ اس بات کو غلط کہتی ہوں، بلکہ میں کوئی بھی کر رہا ہو تو میں کسی کو بھی یہ نہیں کہوں گی کہ وہ دوسری شادی کر کے تو اپنا عیاشیوں میں چل پڑ جائے۔ آپ ایک لائف ایک بار ملتی ہے، سچی محبت ایک انسان سے کریں، اسی کے ساتھ زندگی نبھائیں۔ اور میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کی بیوی ہوتی ہے، ان کی اولاد تک نہیں ہوتی، لیکن وہ اپنی محبت اپنی وفاداری میں کسی کو شیئر نہیں کرتے، اور ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ میری دین اللہ تعالیٰ کی ہے اولاد دینا، اگر میری ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں ہے تو وہ دے گا، میرے مقدر میں ہوئی تو میری اسی بیوی سے مل جائے گی، ورنہ میں نہیں کروں گا شادی۔ لیکن جس کو گند مارنا ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی بہانہ رکھ کے تو وہ لے کے دوسری خاتون کو آ جاتا ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود چونکہ مذہب نے ایک چیز کی آپ کو اجازت دی ہے تو میں اسے کبھی بھی غلط نہیں کہہ سکتی، اور میں کبھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ ایسا نہیں، یقیناً، لیکن مذہب نے کچھ کنڈیشن لگائی ہیں، کچھ معاملات ہیں جو میں اپنی کئی ویڈیو میں آپ لوگوں سے ڈسکس کر چکی ہوں۔ اب میں نے یہ جو آج کا ٹاپک ہے، یہ میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں جن لوگوں نے کہا ہے کہ اسٹرانگ عظمیٰ نے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، لہٰذا اسے بہت زیادہ آپ لوگ اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کی ہمت کی داد دیں، اس پہ کومنٹ مت کریں اور اسے مت کچھ بھی کہیں، لیکن معذرت کے ساتھ کہ اسٹرانگ عظمیٰ کا جو انٹرویو ہے نہایت ہی، میں اس پہ بہت سی ویڈیوز بن چکی ہیں، بہت لوگ ایک ایک چیز کو اٹھا چکے ہیں، اور اسٹرانگ عظمیٰ خود ہی سوال کر رہی ہیں اور ان کے جواب کا کوئی انتظار وہ نہیں کر رہی ہیں کہ وہ ان کو جواب دیں، ان کے جواب سے پہلے وہ ہنستی ہیں، پھر خود ہی اب بھی پہلا سوال کرتی ہیں، وہ جواب ان کا نہیں آتا، وہ اس کے ساتھ ہی اپنا دوسرا سوال ٹھوک دیتی ہیں، ابھی دوسرے سوال میں وہ ابھی گردن اٹھا کے دیکھتے ہی ہیں کہ کوئی جواب دیں، یہ اپنے ساتھ ہی کچھ اور کہانی شروع کر دیتی ہیں، تو لہٰذا انہیں بہت زیادہ بھی پریکٹس کی ضرورت ہے انٹرویو کرنے کے لیے۔ تو پہلے آپ فل ہوم ورک کیا کریں، پوری تیاری کیا کریں، تیاری کے بعد جس کے پاس آپ جا رہی ہیں پوری انفارمیشن لیں، اس کی ویڈیوز دیکھیں، سب کچھ کر کے تیاری کے ساتھ جائیں تاکہ آپ کو آسانی ہو انٹرویو کی، اور آپ کا انٹرویو جو ہے وہ جاندار ہو۔ تو میں کافی باتیں اور وہ میں کوثر والی بات جو وہ تو میں بھول ہی گئی ہوں، ذہن سے میرے نکل گئی کہ اب جو ہے ہماری ستارہ وہ کوثر کو چاہتی یہ ہیں کہ کوثر کو کسی ویڈیو میں بھی نہ لانا پڑے اور روز روز اس کمرے کے چکر بھی نہ مجھے لگانے پڑیں، تو میں اسی گھر میں رہ کے تو الفاظ اور باتوں اور آیت کے وجہ سے اور طیبہ اور مصطفیٰ کو لے کے اپنے میاں کو لے کے تو یہی بس جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں، ادھر گئے ہیں تو آئے ہیں، تو میں تھوڑا سا جذباتی سین ڈالتی رہوں اور اس گھر اور بازار اور ادھر ادھر سے ویڈیو میری بنتی رہے، نارمل طریقے سے روٹین میں لاگ میرے چلتے رہیں، اور ستارہ وہ جو کوثر ہے وہ کہوں کہ وہ ادھر ہی ہے اور اس کو بھی زحمت روز روز مجھے نہ دینی پڑے، تو میرا معاملات چلتے رہیں۔ لیکن اب کہانی یہ ہو چکی ہے کہ کمبل کو آپ تو چھوڑنا چاہ رہے ہیں، کمبل آپ کو نہیں چھوڑ رہا، تو لوگ اب کوثر کو نہیں بھول رہے، آپ کو چاہتی ہیں کہ لوگ کوثر کو آپ سائڈ پہ لگا دیں اور بھول جائیں، لیکن لوگ اب کوثر کو بھولنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں، کیونکہ یہ ساری سٹوری کوثر سے چلی تھی، اب ہر سین میں لوگ کوثر کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ کوثر کچھ بھی نہیں بولی، کوثر نے کوئی بات نہیں کی، اس کے باوجود کوثر سٹوری کی ہیروئن ہے، یا اگر آپ ویلن بھی کہیں اسے تو پھر بھی وہ ایک ہیروئن کی طرح سٹوری پر چھائی ہوئی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی، میرا چینل پلیز 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 آپ لوگ ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگوں کو مل جائے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔